चलिए आगे बढ़े तो साहब ابو شاکر سے بات کر لوں. ہاں بھائی ابو شاکر صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام مفتی صاحب. السلام. بڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ میں گھر واپسی کروں اور ایک سوال ہوگا میرا آپ سے. لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے. میں اس کو درست کروں گا مفتی صاحب. جی شکایت یہ ہے کہ جب آپ انگلش چینل پہ جاتے ہیں تو خوب کیمرہ ویمرہ آن کر کے میک اپ شیک اپ لگا کے بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں آتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں, نقاب آ جاتا ہے. اوکے مفتی صاحب, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے پوچھا تھا کیمرہ لے کے آؤ. اگلی دفعہ میں آپ کے چینل پہ ضرور آؤں گا, کیمرے سے آؤں گا. میں کیمرے سے اسی لیے نہیں آ رہا کیونکہ میں پراپرلی ڈریس نہیں ہوں کیمرے کے لیے, تو میں اگلی تو مجھے تیار ہو کے آنا پڑتا ہے. تو وعدہ کرتا ہوں آپ سے چھوٹی سی گفتگو کرنے کے لیے اگلی دفعہ آؤں گا بن ٹھن کے کیمرہ لے کے, تو آپ کے سامنے آ جاؤں. ہاں مطلب اگر مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیا نہ دیکھے تو دنیا تو جان چکی کہ ابو شاکر ہے. نہیں مفتی صاحب, اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو تھوڑا میں چاہتا ہوں نا کہ کئی دفعہ لوگ شکل دیکھ کے آپ کی اسٹریم چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ اچھا نہیں نہ ہوگا. ہاں صحیح بات ہے. ویسے تو آپ کیمرہ کھولیں گے تب بھی یہی جانا ہے لوگوں کو شکل دیکھ کے. ریسپیکٹڈ ٹیچر, آپ سے ایک سوال بھی کروں گا. اس سے پہلے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی بابا فرید کے بارے میں ایک بندے سے, اس میں اپنا چھوٹا سا موقف بھی دوں گا. پہلے موقف دے کے پھر ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں, تصوف کی طرف چلتے ہیں. جی میں ایز اے پنجابی ان اسلامک ٹرمز میں کہوں تو الحمدللہ میں پنجابی ہوں. اور بابا فرید کا کلام میں نے ایکچولی پڑھا ہے. بہت سے لوگ جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو پڑھا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. تو بابا فرید جو ہے پنجابی زبان کے, پنجابی ادب کے, پنجابی تہذیب میں ہی از اے ڈائمنڈ. ٹھیک, سبھی پنجابیوں کے لیے, ٹھیک, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو میں نے تو ان کا کلام پڑھا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تہذیب, ان کی وزڈم کو پڑھنے کی بجائے سمجھ کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا جائے, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. تو یہ تو میرا یہی موقف ہے کہ ایز اے پنجابی میں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. آپ نے جو اپنا موقف دیا تھا آپ کے پرسپیکٹو سے وہ بڑا درست تھا جس بندے سے آپ بات کر رہے تھے. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں تصوف کی طرف. جی تصوف جو ہے ہمیں ملتا ہے پلیٹو کی دا ریپبلک میں بھی ملتا ہے, کرسچنوں کی جو کتاب ہے بک آف پرووربس اس میں بھی ملتا ہے, اور سوکریٹیز میں بھی, اور فردوسی کی شاہ نامہ بھی ملتا ہے, اور ہندو کتابوں میں خاص کر مارکنڈے پران میں بھی ملتا ہے. تو تصوف میں اسپیشلی اگر آپ شیخ فرید کو بھی لے جاتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ جنگلوں باہروں جانے سے رب نہیں ملتا, رب انسان کے اندر دماغ میں ہی بستا ہے. تو کیا آپ اس موقف کو درست سمجھتے ہیں؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. رہبانیت یہی ہے کہ انسان جنگلوں میں اور غاروں میں جا کر بس جائے, اور جو ایک سویلائز زندگی ہے, سویلائزیشن جہاں ہے, اس کو چھوڑ دے. ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمان کہ جو لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے, اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ملیں گے جلیں گے تبھی تو تکلیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے گی. آپ ملیں گے ہی نہیں, جلیں گے ہی نہیں, اور جا کے آپ غار میں بس جائیں گے تو پھر نہ کسی کی تکلیف آپ کو پہنچے گی, نہ صبر کرنے کا موقع ملے گا. اس بات سے تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے, اور اس سکھ ریلیجن میں بھی یہی موقف ہے, کیونکہ میں نے 10% وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا گرو گرنتھ صاحب پڑھا ہے, میں ان 10% میں سے ایک ہوں. اس میں بھی جو ہے شیخ فرید صاحب کے سمیت من کے اندر بھگوان ہے وہ. ہاں تو من کے اندر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ من کے اندر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوجنے لگیں اور یہ کہیں کہ خدا میرے اندر ہے, میرے جسم میں ہے. یہ من کے اندر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. من کے اندر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس خدا کو ہم اپنے جسم کی آنکھوں سے اس دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں ہم اپنے ذہن سے اس کا تصور کر سکتے ہیں اور اس کو ایک حد تک اس کی امیجنیشن کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اسی کو وجود ذہنی بولا جاتا ہے.
لیکن جو چیز موجود ذہنی ہو یعنی ذہن میں وجود رکھتی ہو وہ کبھی بھی خارج میں یعنی حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوگا. یہ چیز غلط ہے. یعنی بہت سی چیزیں جو ہمارے ذہن میں وجود رکھتی ہیں وہ خارج یعنی حقیقت میں بھی وجود رکھیں گی. ٹھیک ہے, میں ایک سمپلیفائی جو آپ کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جو واجد الوجود ہے کیا آپ اس کے قائل؟ واجد الوجود نہیں, واجب الوجود. سوری کیا آپ اس کے قائل ہیں؟ بالکل. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا جواب مل گیا. حضرت یہ وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں شاید. وحدت الوجود کو تو نہیں کرے بھائی. ہاں جی. ارے واجب الوجود بولا آپ نے. نہیں جو ابن عربی کا بھائی اچھا ہوا کہ توحید صاحب نے بھی ایک دم کریکشن کر دیا. آپ جا کے دنیا میں بول رہے ہوتے بھائی میں تو مفتی صاحب کے پاس گیا وہ وحدت الوجود کا قائل ہے. یہ وحدت الوجود کا قائل نہیں ہوں. سوری. ہاں, وحدت الوجود کو میں صرف اتنا مانتا ہوں کہ اصل وجود ایک ہے جو خدا کا ہے, باقی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اصل نہیں ہے. اصل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ان کا آغاز ہوا ہے اور ان کا ختم ہو جانا ہے. جو وجود کے جو کبھی نہ اس کا آغاز ہوا اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. فائنل جو ہے, میں کیسر راجہ اور جماعت اسلامی کے انٹرویو سن رہا تھا, تو اس میں وہ ان سے پوچھ رہے تھے, آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہمیں تزکیہ نفس کرنا چاہیے یا احکامات دین کرنا چاہیے. تو ان کا موقف یا کیا کرنا چاہیے؟ احکامات دین یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ہاں جی, تزکیہ نفس کے بعد کیا لفظ بولا؟ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میری پروناؤنسیشن ٹھیک نہ ہو. اقامت دین. ہاں مجھے پتا تھا میں سلو ہو جاؤں گا. تو ان کا جو اسکالرس کا ویو تھا وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اقامت دین ہی تزکیہ نفس ہے, وہ اپنے آپ آ جاتا ہے. کیا آپ ان سے اگری کرتے ہیں؟ بھائی میں کچھ بولوں گا تو بائٹ ہو جائے گی اور ایک دم تفسیریں شروع ہو جائیں گے. ویسے آپ کو تو یہ چیزیں اس لیے مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا چونکہ آپ نہ دین کو مانتے, نہ اقامت دین کو مانتے, نہ نفس کو مانتے, نہ تزکیہ نفس کو مانتے. تو آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے جب آپ کو کرنا ہی نہیں اقامت دین, نہ تزکیہ نفس کرنا نہ اقامت دین کرنا, تو یہ سوال آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا, میرا موقف کیا ہے یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر اقامت دین پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اگلی دفعہ میں اگر اور سوال ہوا تو میں کیمرہ آن کر کے تیار ہو گیا. سوٹ ووٹ ٹائی وائی پہن کر آئے کہ کوئی رشتہ وشتہ بھی ہو سکتا ہے آج آپ کے لیے. نہیں, تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. چلیں, میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.